بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ قرآن پارہ نمبر 28۔ اس پارے کے کل 9 حصے ہیں: سورہ مجادلہ، سورہ حشر، سورہ ممتحنہ، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ تغابن، سورہ طلاق، سورہ تحریم۔ پہلا حصہ سورہ مجادلہ۔ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر نے ان سے زہار کر لیا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ عورت اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی۔ خولہ پریشان ہوئی کہ اب کیا ہوگا، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اپنی فریاد پیش کی اور بار بار پیش کی کہ ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے کہ آپ اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئے۔ آخر اس عورت نے اپنے رب کی طرف ہاتھ اٹھائے تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت نازل کی، جس میں زہار کے کفارے کا بیان۔ نمبر 1، ایک غلام آزاد کیا جائے۔ نمبر 2، مسلسل 2 ماہ کے روزے۔ نمبر 3، 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ سورہ حشر، اس میں کئی باتیں ہیں۔ بنو نذیر قبیلے نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے قتل کرنا چاہا تو آپ نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ کئی دنوں کے محاصرے کے بعد وہ لوگ وہاں سے نکلنے پر تیار ہوئے، چنانچہ انہیں جلا وطن کیا گیا۔ یہ پہلی جلا وطنی تھی جو خیبر کی جانب سے ہوئی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ملک شام کی طرف نکال دیا گیا۔ ایک صحابی رسول کے مہمان رسول کی ضیافت کا بیان، میزبان کی تعریف، اللہ تعالیٰ کے بعض صفات کا بیان ہے۔ سورہ ممتحنہ، اس صورت میں کئی باتیں ہیں۔ مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی کہ وہ اسلام دشمنوں سے دوستی نہ کریں، کیونکہ ان سے اسلام کو ہمیشہ تکلیف ہی پہنچی ہے۔ جب عورتیں ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے لگیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ان سے اس بات پر بیعت لیں کہ وہ شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے اور بہتان تراشی نہیں کریں گے۔ سورہ صف، اس میں صورت میں کئی باتیں ہیں۔ جس چیز کی نصیحت کی جائے اس پر پہلے عمل کیا جائے، ورنہ داعی مجرم ہوگا۔ نمبر 2، جہاد کرنے والے اللہ کی نگاہ میں محبوب ہیں۔ نمبر 3، کوئی کتنی ہی طاقت صرف کر دے لیکن نور الہی یعنی اسلام کو مٹا نہیں سکتا۔ سورہ جمعہ، اس صورت میں کئی باتیں ہیں۔ جمعہ کی فضیلت اور اس کے بعض آداب کا بیان۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، مال تجارت آیا، لوگ آپ کو قیام کی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے، جس پر سورت نازل ہوئی۔ بے عمل علماء کا بیان، وہ مثل گدھے کے ہیں جس پر بوجھ لدا ہوا ہے لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ بوجھ کس چیز کا ہے۔ سورہ منافقون، اس صورت میں کئی باتیں ہیں۔ اس بات کا بیان کہ منافقین رسالت کی گواہی دینے میں جھوٹے ہیں، نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ان چال بازیوں سے ہوشیار رہنے کا حکم دیا گیا۔ نیز غزوہ احد کے موقع پر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے یہ کہا تھا کہ مدینہ میں ہم رہیں گے، نبی اور مسلمان نہیں، عزت والے ہم ہیں، نبی اور مسلمان نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس صورت میں دیا۔ مومنوں کو اس بات کی تنبیہ کی گئی کہ کہیں یہ مال اور اولاد تمہاری بربادی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ سورۃ التغابن، قیامت کے دن جنتی جنت میں رہتے ہوئے غبن کریں گے، وہ اس طرح سے کہ وہ لوگ جو جہنم میں چلے جائیں گے ان کا بھی گھر جنت میں بنایا گیا۔ ان کے جہنم میں جانے کی وجہ سے جنت والا گھر خالی رہے گا تو جنتی اس پر قبضہ جما لیں گے۔ اسی وجہ سے اس دن کا ایک نام یوم التغابن بھی پڑ گیا۔ مومنوں کو متنبہ کیا گیا ہے، تمہاری بیویوں اور اولادوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، تمہیں ان سے چکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ سورۃ طلاق، طلاق کے بعض مسائل کا بیان، مختلف قسم کی عورتوں کی عدت کا بیان۔ نابالغہ اور عائسہ کی عدت 3 ماہ
حمل والیوں کی عدت، وضع حمل، متقیوں کو پریشانی سے نجات ملے گی، بے حساب رزق ملے گا، ان کے معاملات آسان ہوں گے، ان کے گناہ مٹائے جائیں گے اور اجر عظیم ملے گا۔ سورۃ التحریم، سورت میں کئی باتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جہش کے پاس کچھ دیر ٹھہرتے، وہاں شہد پیتے۔ حضرت حفصہ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما نے وہاں معمول سے زیادہ ٹھہرنے اور رکنے کے لیے اسکیم تیار کی کہ ان میں سے جس کے پاس بھی نبی آئیں تو وہ ان سے یہ کہیں کہ آپ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے فرمایا، میں نے تو زینب کے صرف شہد پیا ہے، اب میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ نہیں پیوں گا۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ دو جہنمی عورتوں کا بیان ہے کہ یہ دونوں نبی کی عورتیں ہیں، نوح، لوط علیہ السلام، اور ان کا کافروں کے بطور مثال ہے، اور مومنین کے لیے دو عورتوں کی مثال بیان کی گئی ہے، ایک فرعون کی بیوی آسیہ اور دوسری عمران علیہ السلام کی بیٹی مریم، کہ وہ جنتی ہیں۔